بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکاثر مکیۃ وہی ثمانیہ آیات۔ سورہ تکاثر یہ مکیہ ہے، یعنی اس کا نزول نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت شریف سے پہلے ہوا ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کے مالی حرص اور لالچ اور مال پر اور اپنی اولاد پر غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اس پر جو اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ مفسرین اکرام نے ان دونوں آیتوں کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اہل عرب کو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر اور اپنی مال و دولت پر اور خود اپنے کارناموں پر بڑا واہمی فخر اور بڑا غرور اور گھمنڈ ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے اپنا فخر ظاہر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ ان کے جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہوتے ان تک کے کارنامے وہ اپنی شرافت و کرامت اور اپنی بڑائی میں بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا ہے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یعنی جو زندہ تم خود ہو یا تمہارے جو آباء و اجداد زندہ ہیں ان کے تو تم کارنامے، ان کی تو دولت پر فخر و گھمنڈ کرتے ہی تھے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں، جو دنیا سے نکل چکے ہیں، ان تک کی ان تک تم پہنچ گئے اور ان تک کے کارناموں اور دولتوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے لگے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا وہ تھا، میرا پردادا فلاں تھا، میرا پردادا نے ایسا کر دیا تھا۔ وہاں تک پہنچ گئے، اور یہ بات صرف اہل عرب کی ہی نہیں تھی زمانہ جاہلیت میں، آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی ہے کہ وہ اس قدر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں میں مغرور اور گھمنڈی ہوتے ہیں کہ وہ جو باپ دادا دنیا سے چلے گئے ہیں آج بھی انہی کے ذوم میں جی رہے ہوتے ہیں، آج بھی انہی کا غرور لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دادا تو فلاں تھا، میرا پردادا تو ایسا تھا، ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ تو وہ جو دنیا سے جا چکے آج بھی ان کے گھمنڈ اور غرور میں جی رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہیں۔ ان میں تواضع اور انکساری اور عجز نہیں ہے کہ جو گیا وہ گیا، وہ واپس آ کر ہمارے لیے کچھ کر تو نہیں رہا ہے، اور نہ اس کی دولت جو ختم ہو چکی، اس کا کارنامے جنہیں لوگ بھول چکے، ان سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے یہ تو نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، عزت دی، اولادیں دیں، تو بجائے اس پر شکر گزاری کے ان پر غرور و گھمنڈ کرنے لگا، اور اس غرور و گھمنڈ کے نشے میں اپنے رب سے غافل ہو گیا، اور اس کی غفلت صرف کچھ وقتی طور پر نہیں تھی بلکہ پوری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی، یہاں تک کہ اسی غفلت میں مر کر وہ قبرستان پہنچ گیا اور وہاں قبر کا منہ دیکھ لیا اس نے۔ یعنی اس کی غفلت اتنی شدید ترین اور اس کی غفلت اتنی سخت ترین کہ وہ مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، مگر اس وقت تک اس کی غفلت ختم نہ ہو سکی۔ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی غفلت کی وجہ ان کا مال، ان کی اولاد کی کثرت
اور ان کی افراد کی طاقت، زور زبان، بدنی طاقتیں، لوگوں میں بات چیت، شہرت، ہے نا، یہ سب وجہ رہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ خود بڑے زوم میں ہوتے ہیں. انہیں کوئی سمجھائے تو کسی کی سمجھیں گے نہیں، کوئی عالم صاحب کچھ بتائیں تو سمجھیں گے اپنی توہین، کہ مولانا صاحب ہم کو سمجھائیں گے، ہم تو گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، ہم تو علاقے کے فلاں ہیں، ہم تو علاقے کے سورما ہیں، ہے نا. تو وہی وہ چیزیں گھمنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، وہی چیزیں غرور اور ظلم میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا شدید ہے کہ مر جاتا ہے مگر وہ گھمنڈ نہیں جاتا، مر جاتا ہے مگر غفلت ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام غافلین کو فرمایا، آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں سخت مذمت فرمائی، اور انسان کو دعوت دی کہ وہ غفلت چھوڑے، کیونکہ جن چیزوں کی وجہ سے وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے دی ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے کر انسان کو فقیر بنا دے. اور جب انسان فقیر بن جاتا ہے نا، تب اس کا پورا غرور و گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے، اب اسے اللہ کی یاد آتی ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے تو رب کی یاد آتی ہے، جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر غفلت ختم ہو جاتی ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ وہ یہ مال و دولت، فخر اور جو اولاد کی زیادتی، اور جو طاقت بدن میں تھی، یا جو بات چیت اور شہرت تھی، یہی سب چیزیں اللہ سے غافل کی ہوئی تھیں. انہی سب چیزوں کا غرور و گھمنڈ انسان کو رب سے روکے ہوئے تھا، ہے نا. کہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنا بندہ ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنا عاجز ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنا کمزور ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. جب وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں نے تمہیں ہلاک کر رکھا ہے، ان چیزوں نے غافل کر رکھا ہے، اور اتنا غافل ہو گئے کہ غفلت ختم نہ ہوئی یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گئے. تو قبرستان پہنچنے کی نوبت آئے اس سے پہلے غفلت کا پردہ چاک ہو کر اپنے رب کی طرف آ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں، بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی دوسری آیات میں بہت ساری جگہ مال اور اولاد کی کثرت اور جو انسان گھمنڈ کرتا ہے اس کی مذمت فرمائی، اور مال و اولاد انسان کو رب سے غافل کر دیتے ہیں اس کی مذمت فرمائی. ایک آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہ اے ایمان والو، مال اور اولاد کی تمہیں مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی نقصان میں. یعنی جو مال اور اولاد کے چکر میں پڑھ کر ان پر غرور و گھمنڈ کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہی خسارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تم پر، تو خطاب تو صحابہ سے ہے مگر مراد ہے پوری امت، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ امت جو ہے ان پر ان کے ایمان کا اور کسی ان کے کفر یا شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ مجھے نہیں ہے. مجھے خوف ہے اس بات کا کہ دنیا ان پر بھر بھر کر آئے گی، کشادہ ہو جائے گی، جیسے کہ ان سے پہلے ایمان والوں پر آئی تھی، اور وہ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، دنیا میں مصروف ہو جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے والے ہو گئے تھے. پھر وہ دنیا ان کو ہلاک کر دے گی جیسے ان سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حقیقتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں: اس کے اہل خانہ یعنی اولاد و احباب، اس کا مال، اور اس کے اعمال. حضور فرماتے ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہل خانہ اور مال واپس آ جاتا ہے، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اس حدیث میں مال اور اولاد وغیرہ کی حقیقت بیان کی کہ انسان جن پر مغرور اور نازا ہے، اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جب تک بدن میں سانسیں باقی ہیں تب تک یہ ساتھ ہیں، جیسی سانسوں کی لڑی ٹوٹے گی، سانسوں کا سلسلہ رکے گا، اب نہ مال کام آنے والا ہے نہ احباب کام آنے والے ہیں،
اب اگر کچھ کام آنے والا ہے تو اس کا ایمان اور اعمال ہے، لہذا ایمان اور اعمال پر توجہ دے، نیکیوں میں رغبت رکھے، اپنے رب کو یاد کرے اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرے، مال اور اولاد کی کثرت میں الجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون، کلا حرف رداع ہے جو جھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس مال کی زیادتی اور جس اولاد پر فخر و غرور میں تم مبتلا ہو، اس کا برا انجام تم بہت جلد جان لو گے۔ کیسے؟ کیونکہ انسان ان چیزوں سے لطف اندوز تبھی تک ہو سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور جیسے ہی زندگی ختم ہو کر وہ قبر میں جائے گا، اس کے برے نتائج فوراً اس کے سامنے آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ اگر یہ قبر میں جانے والا بدکار ہوتا ہے تو بہت ڈراونی شکل میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اتعرفنی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو یہ شخص کہتا ہے میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا، اللہ پاک نے آج مجھ کو بھیانک اور ڈراونی شکل دے کر تیرے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا تیرے ساتھ رہوں تاکہ تجھے وحشت اور خوف کی کیفیت طاری رہے تجھ پر۔ اور اگر قبر میں جانے والا صالح نیک ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت شکل والا آتا ہے، کہتا ہے تعارفنی، تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا، اللہ نے مجھے اچھی شکل و صورت بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیرے ساتھ رہوں اور تو مجھے دیکھ کر انسیت محسوس کرے۔ تو انسان کے اعمال کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن دنیا اس کی جیسی ختم ہوتی ہے اور پہلی منزل آخرت کی قبر آتی ہے، وہاں سے اس کے نتائج بد اگر برے اعمال ہیں تو، اور اچھے ہیں تو نتائج خیر اس کے سامنے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور چونکہ مرنا اور قبر میں جانا سب کا یقینی ہے، اس لیے اللہ پاک نے جھڑکتے ہوئے انسان کو مستقبل صوفہ جو ہے، مستقبل کے سیگے کے ساتھ کہا کہ ان قریب، ہے نا، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ابھی تو انسان کتنی غفلت کتنے ہی اس میں رہے اور بہت سارے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہے، نصیحت پر کان نہ رکھے اور یہ کہے کہ جب ہوگا تب دیکھ لیں گے، یا سوچے، تو یہ سب کر لینا اس کو اس کے نتائج بد سے بچا نہیں لے گا، بلکہ نتائج بد اس کو ضرور دیکھنے ہیں اور بہت دور نہیں ہے، ان قریب دیکھنے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ کرتے۔ جاننا تین طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین۔ حق الیقین اللہ رب العزت کی ذات کا جو علم انبیاء علیہ السلام کو ہے، وہ حق الیقین ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کو دیکھا بھی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے احکام انہوں نے پائے ہیں، نظام خدا کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ان کو ایسا یقین کامل ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ کسی چیز کا نہیں ہے نا، رب کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ان کا علم ہے اور یقین ہے وہ حق الیقین ہے، اور وہ عین الیقین بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسلامی ان تمام چیزوں کے بارے میں جو یقینی ہے وہ سب علم یقین ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، اور نہ اس درجے کا یقین ہم کو حاصل ہے جس درجے کا یقین انبیاء علیہ السلام کو تھا. ہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، احادیث کریمہ میں ہے، بہت ساری چیزیں تواتر و اجماع سے ثابت ہیں، تو ان سے ہم کو یقین تو ہوا، مگر یقین علم کی حد تک ہے، مشاہدہ اور آنکھوں سے دیکھنے کی حد تک نہیں ہے. تو ہمارا جو علم ہے وہ علم الیقین ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ کرتے. یعنی جیسا جاننے کا تم کو مکلف بنایا گیا ہے، اگر تم مال کی محبت کی برائی اتنے یقین سے جانتے اور دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی تمہارے، تو تم مال کی محبت میں نہ پڑتے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ غافل انسان جو مال کی محبت میں مغرور ہے، اس کا حقیقت میں ایمان ویسا نہیں ہے جیسے ایمان کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے. اگر اتنا ایمان مضبوط ہوتا تو وہ ہرگز مال کی محبت میں نہ پڑتا، جیسا کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ مال کی محبت ان کو اپنے بش میں نہ لے سکی، مال کی محبت ان پر غالب نہ آ سکی، مال کی محبت ان کو ان کے پائے استقلال میں تزلزل نہ پیدا کر سکی، ہے نا. تو جو مال یا اولاد کی محبت اور ان کے گھمنڈ میں اللہ کی یاد سے غافل ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. ہاں ہاں اگر تم یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور تم جہنم دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ضرور ضرور تم اس کو آنکھوں پھر ضرور ضرور تم اس کو یقین کا دیکھنا دیکھو گے. یعنی اگر اسی غفلت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو بے شک تم جہنم کا منہ دیکھو گے. اور ابھی تو جہنم کے بارے میں علم الیقین ہے نا، قرآن مقدس، احادیث کریمہ، تواتر و اجماع سے معلوم ہوا کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جسے اس نے گناہگاروں اور کافروں کی سزا کے لیے بنایا ہے. تو ابھی تو ہمیں خالی اس کا یقینی علم ہے، دیکھا نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم اگر اسی غفلت میں مر کر چلے گئے تو جو تمہارا علم یقینی تھا وہ عین یقینی میں بدل جائے گا. اب تم جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جہنم کتنی ہولناک، کتنی وحشتناک ہے، انسان دنیا میں رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا. انسان کتنے سے بھی کتنے بھیانک، شدید، ڈراونے منظر کا تصور کر لے اور یہ سمجھ لے کہ وہ جہنم ہے، اس کا تصور غلط ہے. کہ جہنم کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ دنیا میں رہ کر اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں ہمارا تصور پہنچے گا وہ دوزخ نہیں ہوگی. اسی طرح جنت اتنی عالی شان اور اتنی ناز و نعم کی جگہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنا سے حسین منظر اپنے تصور میں لے آئے، آرام سے آرام دہ گاہ اپنے تصور میں لے آئے، لیکن وہ جنت نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو حقیقی جنت ہے وہاں تک دنیا میں تصور نہیں پہنچے گا کام انسان کا، اور جہاں تک تصور پہنچے گا وہ جنت نہیں ہوگی. ثم لترونها عین الیقین،
پھر بے شک ضرور تم اس کو یقین کا دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور ضرور تم سے اس دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم سے بھی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو یہ دو سیاہ چیزیں ہیں، کھجوریں اور پانی، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تلواریں ہمارے کاندھوں پر ہیں اور دشمن ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی مشقت اور آزمائش میں ہے، اور صرف دو چیزیں یہ ہمارے پاس ہیں، تو کیا ہم سے بھی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کرنے سے پہلے، یعنی اس کی نیکیاں اور برائیاں تلوانے سے پہلے، اس سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے نعمت عطا کی، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا، اور ہر چھوٹی بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے تک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے ٹھنڈا پانی عطا کیا، کیا شکر کیا تو نے؟ تجھے درخت کا سایہ ٹھنڈا عطا کیا تپتی دھوپ میں، کیا شکر کیا تو نے؟ ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوگا، اور انسان شرمندہ سراپا کھڑا ہے، ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرمائے گا، اس کی خطاؤں پر جیسے دنیا میں پردہ ڈالا تھا وہاں بخش دے گا، اور جس کے بارے میں منظور ہوگا کہ اس کو سزا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار فعال لما یرید ہے، اس پر نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کسی کو سوال ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کے فیصلے میں، کوئی اس کے حکم میں پر نہیں مار سکتا۔ ہاں یہ اس کی شان ہے کہ وہ عدل فرمانے والا ہے، اور محبوبین اور اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا، جو عدل و انصاف ہے نا وہ تو کافروں کے ساتھ قائم ہونے والا ہے۔ کافر کو اگر اس کے کفر کے نتیجے میں ہمیشگی کی جہنم ملتی ہے تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف ہے کہ ایسے جرم کی سزا یہی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دنیا میں بندوں کے درمیان بھی یہی نظام قائم کیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا عمر قید ہوتی ہے، جن کی سزا پھانسی ہوتی ہے، وہ پوری عمر بھر وہ قید خانے میں پڑا رہتا ہے، اس کی مشقتیں، اس کی مصیبتیں برداشت کرتا ہے نا؟ کبھی انسان اپنی مقررہ تاریخ پر آ کر سولی پر لٹک جاتا ہے، اور کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو چند مہینوں میں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں 2-4 سال میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں اس نظام کو قائم کر کے آخرت کے نظام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا، کہ جیسے دنیا میں کوئی چھوٹے موٹے جرائم کوئی کر دے تو جلد چھوٹ جاتا ہے، کئی بار اس کو سزا ہوتی بھی نہیں ہے، ایسے ہی نکل آتا ہے، اور کئی بار عمر قید کی ہو جاتی، کئی بار پھانسی کی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے اخروی کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا چھوڑ دے گا، جس کو چاہے گا کچھ مختصر سزا دے گا، اور جو کفر کا جرم کر کے گیا ہوگا اس کی سزا ہمیشگی کی ہے نا، اس کی سزا دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کفار کے ساتھ فرمائے گا وہ اس کا عدل ہے، وہ اس کا انصاف ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ جو فرمائے گا وہ فضل ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بھی عدل فرمائے، انصاف پر پرکھے انہیں، تو کوئی بھی شخص جنت میں نہ جا سکے گا، اس لیے کہ اگر اس نے پوری زندگی کوئی گناہ بھی نہ کیا ہوگا، پھر بھی اس کی زندگی بھر کی عبادت اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی اس کی زندگی بھر ان میں سے کسی نعمت کا بدلہ ہو سکے۔ الملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک روایت نقل کی
کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد متقی پرہیزگار شخص تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی، جن کی عمر 400 سال ہوئی، اور وہ اپنی آبادی کو ترک کر کے ایک جزیرہ اور ٹاپو پر جا کر رہتے تھے، تاکہ لوگوں سے دور رہ کر ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام وہاں یہ فرمایا کہ ایک انگور کی بیل اگا دی اور ایک پانی کا چشمہ بہا دیا۔ پیاس لگتی پانی کے چشمے سے پانی پی لیتے، بھوک لگتی تو انگور کھا کر اپنی بھوک پوری کر بھوک بجھا لیتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور فرشتہ موت ان کے پاس آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اتنا وقت دیں کہ میں 2 رکعت نماز اپنے رب کے لیے پڑھ سکوں، اپنے رب کے لیے سجدہ کر سکوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا وقت لے کر آیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں سجدے میں ہوں تو میری روح قبض کر لینا۔ جب وہ سجدے میں گئے تو موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا۔ کہا حضور جب ہم آسمان سے آپ کی طرف اترتے ہیں تو اس بندہ خدا کو اس جزیرے، اس ٹاپو پر آج بھی سجدے میں دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان کا معاملہ آخرت میں یہ ہوگا کہ جب یہ آخرت میں اللہ پاک کے حضور لائے جائیں گے تو چونکہ 400 سال خالی عبادت ہے، نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ ان کی زبان سے نکل پڑے گا، اے میرے مولا، میرے تو اعمال ایسے تھے، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا ان کو واپس لے کر آؤ، ان کے اعمال تولو، اور ہم نے جو ان کو نعمتیں دیں 400 سال میں، ان میں صرف ایک آنکھ کو ان اعمال سے وزن کرو۔ فرشتے ان کی ایک آنکھ کی نعمت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، ان کے 400 سال کی نیکیاں عبادتیں دوسرے پلڑے میں۔ وہ 400 سال کی عبادتیں، نیکیاں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آنکھ کا بدلہ نہ بن سکیں گی، آنکھ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے تو میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اب میرا عدل و انصاف یہ ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب رو پڑیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ میرے رب، میں تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عدل پر پرکھے تو کوئی ایمان والا بھی جنت میں نہ جا سکے، لیکن اللہ ایمان والوں کے ساتھ فضل فرمائے گا، ہے نا؟ لیکن وہ نعمتوں کو پوچھے گا ضرور، جو نعمتیں دی ہیں ان کی پرشش ضرور ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مختار ہے، وہ چاہے تو یوں ہی بخش دے، چاہے تو سزا دے، چاہے نبی کی شفاعت سے معاف کر دے، چاہے کسی اور اللہ والے کی سفارش سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔